بنائیں گے جی ہم بیگن کا بھرتا۔ یہ بہت ہی زبردست قسم کی ڈش بنتی ہے۔ آپ اپنی مرضی سے جتنی آپ کی ضرورت ہو اس حساب سے بیگن لے لیں۔ اس میں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اتنی مقدار لینی ہے۔ اس کے بعد آپ اس جتنے حساب سے آپ بیگن لیں اسی حساب سے پیاز بھی لے لیں۔ اگر بیگن زیادہ تو پیاز زیادہ، اور کم ہے تو کم۔ پھر جناب آپ نے ٹماٹر اور ہری مرچ کو چھوٹا چھوٹا کر کے کاٹ لینا ہے، اور پھر اس کے لیے تھوڑا سا دھنیا بھی اپنے پاس رکھ لیں تاکہ بعد میں اس میں ڈال سکیں۔ ابھی جناب آپ ان بیگنوں کو ایک چولہے کے اوپر رکھ دیں اور نیچے آگ جلا دیں۔ ان کو اس وقت تک ہلاتے رہیں جب تک یہ صحیح طریقے سے نرم نہیں ہو جاتے۔ ان کو اوپر سے ہلاتے رہنا ہے، ان کو ایک سائڈ سے نہیں بلکہ چاروں طرف سے، تاکہ ان کو آگ ملتی رہے اور یہ اندر سے اچھے طریقے سے گل جائیں۔ دیکھیے میں آہستہ 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 ان کو ہلا رہا ہوں جی، اور ان کو اس طرح تک ہلانا ہے جب تک آپ کو محسوس ہو کہ یہ اچھے طریقے سے گل چکے ہیں۔ اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، اس میں زیادہ سے زیادہ 5 سے 7 منٹ لگیں گے۔ اس کے بعد یہ آپ کے بیگن پورا طریقے سے گل جائیں گے۔ آپ دیکھتے رہیں ساتھ ساتھ، جو ہی آپ کے یہ اچھے طریقے سے آپ کو محسوس ہو کہ یہ بیگن ابھی گل چکے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے سیکنڈ سٹیپ لینا ہے جی۔ یہ دیکھیں تقریباً یہ بیگن گل چکے ہیں ابھی، اور ان کو یہ دیکھیں گلنے کے بعد ان کو میں نے اتار لیا اور پلیٹ میں رکھ لیا۔ یہ ان کی شکل ہوگی جی، یہ اچھے طریقے سے گل چکے ہیں۔ تھوڑا ٹھنڈے ہونے دیں، ہلکا سا ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ ان کا چھلکا اتار لیں جی۔ دیکھیں یہ ابھی یہ چھلکا اتارنے کے بعد ان کی یہ شکل آ گئی۔ کتنے زبردست گولڈن کلر کے جناب آپ کے بیگن بنے، کیونکہ یہ اچھے طریقے سے اندر سے پک چکے ہیں۔ ابھی ان کو آپ نے میش کر لینا ہے۔ میش کا مطلب یہ ہے کہ ان کو چھوٹا چھوٹا کسی بھی طریقے سے کوٹ لینا ہے یا چھوٹا کر لینا ہے، تاکہ یہ آپ کے مسالے میں اچھے طریقے سے بن سکیں۔ یہ بھی پکانے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی آپ نے آئل لینا ہے، جناب دیکھیے میں نے آپ نے ثابت مسالہ جال کو ڈال دینا ہے، اور ان کو ثابت مسالہ جال کو آپ نے آہستہ آہستہ دھیمی آگ کے اوپر ہلاتے رہنا ہے۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ یہ مسالہ جال اچھی سی خوشبو چھوڑنا شروع کر دی انہوں نے، اور آپ کو محسوس ہو کہ یہ ہلکے سے فرائی ہو چکے ہیں، تو آپ ان کے بعد اس میں پیاز ڈالنا ہے۔ لیکن تھوڑا سا ان کو تھوڑا سا اور گرم ہونے دیں، تھوڑی سی اور خوشبو آنے دیں۔ ابھی دیکھیں ماشاء اللہ بہت اچھی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے۔ ابھی ان میں آپ پیاز، ادرک اور لہسن، یہ تینوں چیزیں آپ ان مسالہ جات اور اس آئل میں ڈالیں، اور ان کے اندر جناب ان پیازوں، ادرک اور لہسن کو ہلکا ہلکا ہلاتے رہیں یہاں تک کہ یہ براؤن ہو جائیں۔ ان کو بالکل آہستہ آہستہ، بہت ہی تھوڑی آگ پہ، نہ زیادہ ہو اور نہ کم ہو، ان کو براؤن ہونے دینا ہے۔ یہ دیکھیں یہ ابھی تقریباً یہ براؤن ہو چکی ہیں، اور ان میں بہت اچھا کلر بھی آ چکا ہے۔ ابھی اس میں آپ نے جو پسے ہوئے مسالے ہیں وہ ڈال دیں گے۔ اس میں مختلف قسم کے مسالے ہیں جو میں آپ کو ہر ڈش میں دکھاتا رہتا ہوں۔ ان مسالوں کو بھی آپ نے ڈالنا ہے تاکہ یہ نیچے لگیں گے نہیں۔ بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ ابھی ان میں آپ ٹماٹر اور ہری مرچ کو ڈال دیں گے، فریش ٹماٹر اور فریش ہری مرچ۔ ان کو ان پیازوں اور لہسن اور ادرک کے اس مسالے میں ڈال کے ان کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر لیں، اور ان کو ہلا دیں، اور ان کو اس وقت تک آپ نے مسالہ بنانا ہے جب تک یہ ٹماٹر اچھے طریقے سے اس میں گل نہ جائیں اور یہ اچھے طریقے سے آئل نہ چھوڑ دیں۔ تھوڑا سا پانی ڈال دیں جو ان کو گلنے کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ اس کو ایسا ایسا ہلاتے رہیں، اور اس وقت تک آپ اس کو چھوڑ دیں جب تک کہ یہ اچھی طریقے سے مسالہ نہ بن جائے اور آئل نہ چھوڑ دے۔ یہ دیکھیں گے ماشاءاللہ تقریباً اپراکسیمیٹلی آپ کا مسالہ تیار ہو گیا ہے۔ اس میں اگر تھوڑے بہت ٹماٹر رہیں گے تو یہ بہت اچھے رہیں گے، اس سے
ایک تو اس کا ٹیسٹ بنے گا بدلے گا اور دوسرا کلر اچھا بنے گا۔ یہ تقریباً اس نے چھوڑ دیا۔ ابھی آپ نے اس میں جو میش کیے ہوئے بینگن ڈال دیں۔ یہ بینگن کو ڈالنے کے بعد اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، اس میں میکسیمم 3 یا 4 منٹ لگیں گے۔ اس کو آپ آگ پہ رکھیں، ہلکی آگ پہ، اور جب آپ کو محسوس ہو، جب دیکھیں آپ کہ ان بینگنوں نے اچھی طرح آئل کو چھوڑ دیا ہے، آئل علیحدہ ہو چکا ہے اور یہ بینگن علیحدہ ہو چکے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے لیے ڈش تیار ہے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ 2 یا 3 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے، دیکھیں ماشاءاللہ جی انہوں نے آئل کو چھوڑ دیا، آئل علیحدہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور بینگن علیحدہ، بہت ہی ٹیسٹی۔ ابھی اس کے اوپر جناب آپ تھوڑی خوشبو کے لیے دھنیا ڈال دیں، اور ایک تو سے خوبصورتی بنے گی، دوسری اس میں خوشبو آئے گی۔ آپ کا جناب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا یہ برتھا ڈش تیار ہے۔ چکن سے زیادہ ٹیسٹی ہے، مٹن سے زیادہ ٹیسٹی ہے۔ آپ اس کو ضرور آزمائیے، ضرور بنائیے، ٹائم ملے تو ضرور بنا کے کھائیے۔ ویڈیو پہ تو آپ صرف دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر ٹائم ہو تو اس کو بنانا ضرور ہے، اسی طریقے سے بنانا ہے۔ یہ کھائیے جی، یہ آپ کی ڈش تیار ہے، بسم اللہ کر کے کھائیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ والسلام علیکم۔